اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دلوں کا بھید خوب جاننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع اجوا کھجور کے بارے میں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اجوا کھجور کی خاصیت، اس کی فضیلت اور اس کے صحیح استعمال کا طریقہ بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ واقعہ یقیناً بہت خوبصورت ہے کہ اجوا کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایک حبشی جس کی ناک موٹی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور رنگت بہت گہری سیاہ، اور جب وہ چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی تھی، اور جب بولے تو زبان میں لکنت، اور غلام ابن غلام تھا۔ وہ ایک باغ سے اس نے گری ہوئی کھجوریں اٹھائی، اور یہ کھجوریں جو اس نے اٹھائی وہ نرم نہ تھیں، اور ذائقہ بھی باقی کھجوروں سے مختلف، اور جبکہ ان کھجوروں کا رنگ گہرا اور دانہ بھی بہت چھوٹا، وہ اس نے اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈالی، اور اس کی جھولی میں ڈالی ہوئی وہ کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا، اور وہ غلام ابن غلام شہر میں اسے فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کوئی بھی ان کا طلبگار نہیں تھا۔ اور اسی اثنا میں ایک طرف سے آواز آئی، اے بلال، تمہاری کھجور بھی تمہارے جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آپ گرنے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ ساری کھجوریں اپنی جھولی میں سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ تو ایسے میں وہاں سے ان کا گزر ہوا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اور جنہوں نے مسکینوں کو عزت بخشی، اور جن کا نام غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ ہاں، یہ وہی ہیں جو اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ نے حضرت بلال کو وہاں دیکھا اور رونے کا سبب پوچھا، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جھولی کھولی اور سارا ماجرا سنایا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سن کے اپنا رخ انور بازار کی طرف موڑا، اور میرے آقا کریم نے ایک آواز لگائی، لوگوں سنو، یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کی مرض کے لیے شفا ہے، اور یہ فالج کے لیے بھی شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، یعنی 70 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور مزید فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ اور صرف یہی کہہ کر میرے آقا کریم نے بس نہیں کیا، مزید فرمایا جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ تو دیکھیے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے قیمت لگا دی کھجور کی، تو منظر بدل گیا، اور اس غلام ابن غلام کے پاس چند لمحے پہلے جاڑ جنکار تھا، کوئی بھی گاہک نہیں تھا۔ تو اب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنی کر دیا، اور پھر تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے، اور سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مچلے ہوئے بچے کی طرح آگے آگے بھاگتے، اور پھر طریق کو اس بات کی کہ وہ کھجوریں جن کو لوگ پہلے جاڑ جنکار سمجھتے تھے، اور وہ کھجوریں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ گئے، اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ وہ اجوا کھجور آج تک کھجوروں کی سردار ہے۔
تو اب آئیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، چلتے ہیں اجوا کھجور کے فائدوں کی طرف۔ لاکھوں کروڑوں درود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ یہ روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص 7 اجوا کھجوریں گٹھلی سمیت کوٹ کر استعمال کر لے صبح نہار منہ، تو اس دن اس کے اوپر کوئی جادو ٹونا، کوئی زہر کا اثر اور کوئی بھی بری چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ یہ صحیح بخاری کی 5445 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ دیکھیے اس حدیث کی روشنی میں اجوا کھجور کس قدر اہمیت کی حامل ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں کس قدر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے سے صرف ایک چیز اجوا کھجور، تو دیکھیے کہ اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں صرف ایک اجوا کھجور کے۔ جب میں آپ کو اس کے فائدے بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم شاید اپنی زندگی کے بہت ساری بیماریوں اور مسائل کے حل اس ایک سے یعنی اجوا کھجور میں تلاش کر سکتے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جس طرح سے ہر جسمانی بیماری کینسر نہیں ہوتی، اس طرح سے ہر روحانی بیماری صرف جادو اور ٹونا نہیں ہوتی۔ کوئی بد نظر ہے، کوئی بد اثرات ہیں، کوئی بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ دیکھیے کہ جادو اور ٹونے سے بچنے کے لیے اس سے بہتر شاید آپ کو اور کہیں نہ ملے، کیونکہ جو کچھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ ایک طرح سے مہر لگا دی۔ یہ دیکھیے کہ اگر ایک کھجور کھانے سے آپ جادو ٹونے کی تمام قسم کی بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس کے نچلے طبقے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس سے بھی آپ یقیناً بچ جائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ سبحان اللہ، اس کھجور کے کھانے کی وجہ سے زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اجوا کھجور کھانے سے جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوگا، یعنی کہ ساری کی ساری روحانی بیماریوں کا علاج اس ایک نسخے میں موجود ہے۔ اور دوسری، جب آپ اجوا کھجور استعمال کرتے ہیں تو آپ پر زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ کھانے میں کوئی چیز غلط مل جائے یا کچھ جان بوجھ کے کوئی دے دے، یعنی کوئی ایسی چیز جو جتنی بھی نقصان دہ ہو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو یہ دیکھیے کہ زہر سب سے خطرناک ترین چیز ہوتی ہے جو ہمارے منہ کے ذریعے سے ہمارے معدے میں جا سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جو بھی جتنے بھی نقصان دہ جراثیم ہیں وہ زہر سے تو بہت نیچے ہیں، تو پھر لازمی طور پر جو چیزیں زہر سے نیچے ہوں گی ان کا بھی حل اس میں ضرور ہوگا۔ اگر آپ زہر سے بچ سکتے ہیں، زہر تو انسانی جسم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو جتنے بھی جراثیم ہوں گے ان سے بھی یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ سارا اثر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اثرات اجوا کھجور کے اپنے ہیں یا کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے اجوا مفید ہے؟ تو بات اجوا کی نہیں ہے، کیونکہ اجوا کھجور کسی بھی اور علاقے میں پیدا ہو تو اس میں وہ تاثیر ہی نہیں ہوتی۔ تو بات ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لی اجوا، اس دن نہ اسے زہر سے نقصان پہنچ سکے گا اور نہ جادو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اجوا کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ تو دیکھیے کہ اجوا کھجور کے بارے میں جو ہمیں پتا چلا وہ سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے، یعنی جنت سے ہے، اور دوسرا کہ اس میں زہر سے شفا ہے، اور تیسری کہ یہ جادو سے شفا بھی ہے، اور
चौथा, हमें जो चीज़ सीखने को मिलती है वो ये है कि 7 खजूरें हमें खानी चाहिए। और खजूर में एक तिब्बी तौर पर फ़ायदा ये भी होता है कि ये जिस्म को बहुत जल्दी ताकत फराहम करती है। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हम माह रमज़ान गुजार रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अगर अजवा खजूर से इफ्तार करें, और अगर अल्लाह हिम्मत दे तो रोज़ाना नहार पेट सुबह को अजवा खजूर के 7 दाने सभी भाई सभी बहनें खाएं। ये बहुत सारी बीमारियों से शिफा भी है और जादू और टूने से भी आपकी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और अगर कोई गलती कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से और अपने हबीब के सदक़े से हमें माफ़ करे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नए वजीफे अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।